بعض روایات میں یہ آتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں زندگی میں جو اپنی ان کے اندر ولایت سے مراد اللہ تعالیٰ کی قربت، اللہ تعالیٰ کا جو اس کی بارگاہ ربوبیت میں سجدہ ریزی کی کثرت کی وجہ سے اس کی بارگاہ میں عجز و نیاز اور کثرت سجود اور کثرت قیام، کثرت یعنی تقوی کی انتہا کو جب بندہ پہنچتا ہے، جتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے اتنا ہی قرب الہی اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اور پھر کچھ ایسے مافوق الفطرت یا خرق عادات، کچھ ایسی چیزیں سرزد ہو جاتی ہیں جس سے وہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی نشانی ہے یا یہ کوئی ثبوت ہے کسی کے ولی اللہ ہونے کا۔ خرق عادت کا یا کرامت جس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے کسی نیک بندے سے کوئی ایسا عادت سے ہٹ کر، عادت سے عام روٹین جو روزمرہ معمولات ہوتے ہیں زندگی کے، ان سے ہٹ کر کچھ ایسی چیزیں واقعات ہو جاتے ہیں جس سے کہ ان کی لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ ایک قرب الہی کا یا ولی اللہ ہونے کی نشانی ہے۔ حالانکہ اللہ کا سچا ولی ہونے کے لیے کسی بھی خرق عادت، کسی بھی کرامت، کسی بھی مافوق الفطرت کوئی ایسا کام کسی بھی اللہ کے ولی سے سرزد، یہ شرط نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسی باتیں کرنا، اور پھر آگے ہم نے وہ جو ایک مولانا صاحب ہیں، کیونکہ ہم خود تصوف کے طالب علم ہیں، ہمارا ایک سلسلہ ہے، لیکن جو کچھ ایسے خام واعظین کے نام پر جو ایسی باتیں کرتے ہیں، جو کچھ ایسے بس وہ شدت جذبات میں، جوش جذبات میں، جوش خطابت میں بس بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، کسی بھی کتاب میں کوئی چیز پڑھ لیتے ہیں تو اس کو بیان کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ اس بات کی پذیرائی زیادہ ملے گی، لوگ اس پر اشش کریں گے، واہ واہ ہوگی اور ہمیں پسندیدگی ملے گی۔ تو کہہ رہے تھے، یہ تو خیر ہم اس سے پہلے بھی اس بات کو جانتے ہیں، پڑھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے، کہ اللہ کے ولی کی جو زندگی میں اس کے تصرفات ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، یہ جتنے بھی ہوتے ہیں، لیکن دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، وصال کرنے کے بعد، پردہ کرنے کے بعد، فوت ہو جانے کے بعد وہ 70 گنا ان کے جو روحانی تصرفات بڑھ جاتے ہیں۔ اب یہ ہر شخص کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات ہوتی ہیں، یہ بندے اور رب کا معاملہ ہوتا ہے کہ کسی بھی بندے کو رب کس کس نعمت سے، کس کس اعزاز سے، کس کس عزت افزائی سے اس بندے کی جو اس کی بارگاہ میں اس نے عز و نیاز کی وجہ سے حاصل کی ہوتا ہے قرب، اس کی وجہ سے اس کا رب اس کو کیا کیا کرم نوازیوں سے نوازتا ہے، یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی قانون اور فارمولہ نہیں ہوتا کہ اب اگر رب نے کسی کو نوازا ہے کوئی اس سے، تو اب اس کو کوئی فارمولہ بنا لیا جائے کہ، اور پھر اس میں جو سب سے بڑی قباحت ہے جو آگے انہوں نے بیان کی، جو جو کہ بھئی آپ یہاں بیٹھ کر ان کو پکاریں گے تو وہ وہاں سے آ کر آپ کی پکار کو سنیں گے۔ تو اب یہ جو بات ہے یہیں پر سارا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور ایک ایسی عجیب و غریب یہ سازش ہے، ایسا عجیب و غریب یہ معاملہ ہے، تکلیف دہ صورتحال ہے کہ وہ لوگ، وہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ رب العالمین کی عبادات میں اس کے جو قرب حاصل کرنے کے لیے جتنا بھی انہوں نے اپنی زندگی کو مجاہدے، ریاضتیں اور وہ سارا کیا، تو اب ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو جس طرح بھی نوازتا ہے، وہ ہر بندے کا عرض کیا کہ وہ ہر ایک کو الگ الگ نوازتا ہے، وہ کس طرح نوازتا ہے، کیسے نوازتا ہے، یہ تو تمام اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ چیزیں درج ہیں کہ ولی کے لیے کرامت ہونا شرط نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی خرق عادت ہونا شرط ہے کہ وہ ہوگی تو بھی وہ
اور اگر کسی سے کوئی شرک عادت ہو جاتی، کیا یہ ہے کہ وہ جیسے انہوں نے کہا کہ بھی وہ فوت ہونے کے بعد چونکہ ان کے تصرفات 70 گنا بڑھ جاتے ہیں، اب ایک اس میں بے ادبی کے پہلو یہ کہ جی جیسے زندگی میں وہ شیر پنجرے میں ہوتا ہے، اب ایسی باتیں کرنے کا کیا کوئی مثال دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی. اور پھر اس کے بعد وہ روح آزاد ہو جاتی ہے. اب آزاد ہوتی ہے وہ برزخی زندگی کے کیا معاملات ہیں کیا نہیں ہیں، یہ صرف خیالی باتیں. تو یہ اچھا اس میں جو سبق وہ دے رہے ہیں، سبق اس میں وہ یہ دے رہے ہیں کہ آپ بس غوث کو پکار لیں، ادھر سے یہیں سے اس اللہ کے ولی کو پکار لیں تو آپ کی مشکل حل ہو جائے گی اور وہ آپ کی مدد کو پہنچ جائیں گے. اب جب یہ ہم لوگوں کو درس دیں گے، لوگوں کو یہ تربیت کریں گے یا ان کو اس طرف رہنمائی کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر تو یہ ایک فارمولہ بن جائے گا. کیسے فارمولہ بن جائے گا؟ بھائی آپ نے تو ان کا نام لے لیا، وہ بہت پرانے کو اللہ کے نیک بزرگ ہیں، ان کی تاریخ میں کتابوں میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں. تو اسی پیٹرن پر اسی روشنی میں کوئی بھی شخص کسی کو بھی کہیں سے بھی کوئی کر کے عادت اگر اس کو محسوس ہو جاتی ہے تو وہ اس کو پکارنا شروع کر دیتا ہے. دوسرا کسی اور ولی کو پکارنا شروع کر دیتا ہے. تیسرا کسی اور ولی کو پکارنا شروع کر دیتا ہے. تو کیا ان ولیوں نے بھی یہی سبق دیا ہے کہ آپ ہمیں پکارو؟ کوئی اللہ کا ولی جو سچا ولی ہے وہ کبھی بھی ایسی بات نہیں کر سکتا کہ تم مجھے پکارو. اور اگر ان کے نام پر کوئی ایسا شخص یا کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ان کو پکارو اپنی مشکل میں، پریشانی میں، تنگی میں، مصیبت میں، تو وہ مدد کو آئیں گے، تو وہ گویا کہ اس ولی کی تعلیمات کے بھی خلاف آپ کو لگا رہے ہیں اور اسلام کی بنیادی تعلیمات کے بھی آپ کو برعکس آپ کی تربیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے ایسی چیزوں کو بہت احتیاط سے، دین جو ہے نا وہ کہیں بھی کسی نے بھی کوئی کتاب لکھ دی، کہیں سے کوئی آپ نے آواز سن لیا، کوئی بات سن لی کسی اور اس کی اوتھینٹسٹی نہ تو کتاب کی کوئی ہوتی ہے نہ اس شخص کی اوتھینٹسٹی ہوتی ہے. تو اس بات کی اوتھینٹسٹی کیسے ہوگی؟ اور کوئی بھی شخص کوئی بھی بات کہیں پہ بھی کبھی بھی کر سکتا ہے اور وہ بس جو سنے گا تو وہ سر سنے گا. دین کے معاملات میں حجت جو ہے وہ کتاب و سنت ہے. کتاب و سنت، قرآن و سنت ہی حجت ہے. وہیں سے ہی سارا آپ کو رہنمائی ملے گی. اور ایسی جو باتیں ہیں ان کو سنا کر اگر آپ پھر ہر بندہ اپنے پسند کے ولی کو جس کو وہ سمجھتا ہے وہ ولی ہے نہیں ہے، اس بات کی آپ کے پاس تو کوئی سند نہیں ہے نا، وہ تو بندے اور رب کا معاملہ ہے. تو پھر وہ سارے اپنے اپنے ولیوں کو پکارنا شروع کر دیں گے تو اللہ کو کون پکارے گا پھر؟ یہ بڑا نازک معاملہ ہے. ایمانیات کا تعلق ہے، کفر و شرک کے معاملات اس میں. اب اس میں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ لو جی پکارنا شروع، جب اپنے اپنے پسند کے ولیوں کو آپ پکارنا شروع کر دیں گے تو پھر اللہ کو کون پکارے گا؟ اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، سمجھنے کی، سوچنے کی ضرورت ہے. صرف ہر معاملے میں ضد یا غصہ یا تعصب یا اس طرح کا رویہ جو ہے نا وہ کبھی بھی قابل ستائش نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہدایت